رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ پارہ 23 سورہ الصفات، رکوع 1 آیت نمبر 5 تا 10۔ سورۃ الصافات کا مرکزی موضوع آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب آیت نمبر 5 سے دلائل توحید کا ذکر ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، پروردگار عالم وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہے ان سب مخلوقات کا پروردگار ہے۔ ساری کائنات عالم اللہ رب العالمین کے وجود، الوہیت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہاں المشارق کا لفظ آیا ہے، مشارق مشرق کی جمع ہے، اور چونکہ سورج سال کے ہر دن ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے سورج کے مشرقیں بہت ساری ہے، لہذا جمع لایا، اور تقریباً بھی درست ہے، جس طرح کے والدین جمع ہیں اور والدین تثنیہ ہے والد کی، تو المشارق والمغارب مراد ہے۔ اور ارشاد ربانی بھی ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ تو مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر متقابلین مفید للاستغراق ہوتے ہیں۔ یہاں پھر مشرق کا بھی ظاہر ہے اللہ رب العالمین رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، اور ان چاروں جوانب کا رب ہے، اور ان چاروں جوانب کے مابین جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ سماء الدنیا سے مراد دنیا کے نزدیک ترین آسمان مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے نزدیک والا آسمان جو ہے اس کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ستارے ٹھیک آسمان کے اندر ہو، بلکہ جدا ہو تب بھی زمین سے دیکھا جاتا ہے، اور جب زمین سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ معلوم ہوتے ہیں آسمان پر، اور اس وجہ سے آسمان زمین سے جگمگاتا نظر آتا ہے۔ تاروں سے بڑا آسمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا خالق لم یزل ہے، جو ذاتی باری تعالیٰ اتنی عظیم الشان چیزوں کو وجود میں لا سکتی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین تخلیق انسانیت یا بعث بعد الموت دوبارہ کرے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک اور کوئی سہیم نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کوئی کسی شریک یا سہیم کی ضرورت ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ان آیتوں میں زیب و زینت، زیبائش و آرائش کے علاوہ ستاروں کا ایک فائدہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے ذریعہ سے شریر قسم کے شیاطین کو عالم بالا کی باتیں
سننے سے روکا جاتا ہے، اور ان شیاطین کو فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر شیطانی لعین کوئی آدھی تہائی بات سنتے ہوئے بھاگتا ہے تو اسے ایک دکھتے ہوئے شعلہ کے ذریعے مار لگائی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اپنے معتقد کاہنوں اور نجومیوں کے کچھ بتا بھی نہ سکے۔ اسے دکھتے ہوئے شعلے کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ یہ ہے کہ شہاب ثاقب دراصل کوئی زمینی مادہ ہوتا ہے جو بخارات کے ساتھ مل کر اوپر جاتا ہے، بادل کی طرح کرۂ نار کے قریب پہنچ کر پھر یہ اٹھتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کوئی زمینی مادہ نہیں ہے، بلکہ عالم بالا میں پیدا ہونے والا ایک چیز ہے۔ اور آج کل کی جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ شہاب ثاقب ان چند ستاروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور عموماً بڑے اینٹوں کے برابر فضا میں رہتی ہے، جس کا مجموعہ اسدیہ کہا جاتا ہے، جو سورج کے ارد گرد حلیلہ کی شکل میں وہ زیر گردش ہوتے ہیں، جس کی مدار تقریباً دورہ، جس کا جو دورہ ہے وہ تقریباً 33 سال میں پورا ہوتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق قرآن کریم کی اسلوب کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ البتہ جو لوگ شہاب ثاقب کے ذریعے شیطانوں کے مارے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور حکماء کو یہ بات گوارا نہیں، گرا بھی محسوس نہیں کرتے کہ قرآن کریم ان کے زمانہ کے علمی فلکیات کے خلاف کوئی بات کہے، لیکن مفسرین اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ ان کے فلسفیانہ نظریات کو قبول کر کے قرآن کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس میں تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہے، کچھ عرصہ بعد خود بخود یہ ثابت ہوگا کہ قدیم یونانی فلسفہ کا خیال بالکل غلط اور باطل تھا۔ آج سائنس نے ثابت کیا کہ وہ خیال غلط تھا۔ اگر شیاطین کے مارے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں، لیکن اتنا تو مانتے ہیں کہ یہ عالم بالا میں ایک چیز ہے، زمینی مادہ نہیں ہے، تو اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب ایک چیز ثابت ہو جائے کہ عالم بالا میں ہے، اور قرآن بھی کہتے ہیں کہ عالم بالا میں ہے، تو پھر اس سے وہ شیطانوں کے مارے جانے کی جو معاملہ ہے وہ بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ شہاب ثاقب کا شیطانوں کو مارے جانے کا اور تکلیف پہنچانے کا جو سلسلہ ہے، یہ جدید سائنس بھی بہت جلد تسلیم کرے گے، اور لہذا سائنس کی تحقیق کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ متعدد روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے اس شہاب ثاقب کے ذریعے، اور تردید ہے ان کاہنوں کے، ان نجومیوں کے جو یہ کام کرتے ہیں، اور قرآن کو کہانت سے جو مشرکین تعبیر کرتے ہیں ان کے بھی رد ہے، لہذا کہانت کی بھی تردید ہے،
جادو کی بھی تردید ہے، نجومیوں کی بھی تردید ہے، اور قرآن کو کاہن کی نسبت رسول اللہ علیہ وسلم کو کرنا یہ بھی صریح غلطی ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ رب السماوات جو پروردگار ہے آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، ورب المشارق اور پروردگار ہے مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا بے شک ہم نے زینت بخشی ہے آسمانی دنیا کو، بزینت الکواکب زینت سے ستاروں کی، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد ہر شیطان سرکش سے، لا یسمعون کان نہیں لگا سکتی الی الملأ الاعلی اعلی فرشتوں کی جانب، ویقذفون اور ان کو مارا جاتا ہے، من کل جانب ہر طرف سے، دحورا ولہم عذاب دحورا بھگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے عذاب دائم ہمیشہ عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ سوائے اس کے جو لے بھاگا کچھ اچک کر، فاتبعہ تو پیچھا لگا، تو اس کا پیچھے لگا، شہاب ثاقب ایک انگارہ دکھتا ہوا۔